پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ادھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ان پتھروں پہ بھی تھے. السلام علیکم، میں ہوں ارشد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشد ولاگ. جی ناظرین، آج ہم جائیں گے. مختلف زیارات ہیں تاریخی مدینہ المنورہ میں. حفیظ صاحب، مولانا حفیظ صاحب کوہاٹ کے رہنے والے ہیں، لیکن یہیں پہ ہی ماشاءاللہ یہ سیٹل ہیں. ان سے میں نے ریکویسٹ کی یہ آج ہمیں مختلف مقامات کی سیر کروائیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی اپنا تھوڑا سا تعارف کرائیے گا میرے ناظرین کے لیے. جی میرا نام حفیظ اللہ ہے. جی جی کوہاٹ سے تعلق ہے. مدینہ منورہ میں 7 سال سے قیام پذیر ہوں. ماشاءاللہ. اور یہاں پہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت میں بس لگے رہتے ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. تاریخی مقامات، زیارات، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جی اسی جگہ پہ جو ہے نا ان کو زیارات کراتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین، اگر آپ آئیں ادھر عمرہ کے لیے تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو مختلف جو مقامات ہیں تاریخی، وہاں یہ آپ کو سیر کروائیں گے، وہاں معلومات بھی آپ کو فراہم کریں گے. آج دیکھتے ہیں جی ہمارا دن ان کے ساتھ کیسا گزرتا ہے. اچھا، یہی مسجد درہ اور مسجد شیخین. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن 3 نمازیں پڑھی تھی. اچھا. جمعے کا دن تھا، عصر مغرب عشاء کی نماز یہاں پڑھی تھی. جی. پوری رات بھی اسی مسجد میں گزاری تھی. جنگ احد کے لیے پورا ترتیب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تھا. صحیح. اور پھر اسی جگہ سے نبی علیہ السلام جنگ احد کے لیے گئے تھے. نبی علیہ السلام کے پاس جو منافقین تھے، 300 منافق تھے، وہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر یہاں سے واپس گئے تھے. مدینہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے. جی. اور اسی جگہ پہ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے جنگ پہ جانے کی اجازت چاہی. جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دی. تو دوسرے صحابی نے بولا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو ان کو اجازت دی، جی. ہمیں بھی اجازت دے دیں. جی. پھر نبی علیہ السلام نے ان کو بھی اجازت عطا فرمائی. تو اس کو مسجد درہ بھی بولتے اور مسجد شیخین بھی بولتے ہیں. اور اس لکڑی کے بارے میں نے سنا تھا، واللہ عالم، جی. کہ یہ وہی پرانے زمانے کا لکڑی ہے جو اوپر لٹکا ہوا ہے. ہاں جی ہاں جی. ہاں، بولتے یہی وہی پرانے زمانے کا لکڑی ہے. باقی اس کے بارے میں نے سنا ہے. یہ دیکھیں ناظرین، یہ لکڑی ہے جس کے بارے میں حفیظ صاحب آپ کو بتا رہے ہیں. یہ 1400 سال پرانی ہی ہے. یہ تو آپ نے وہ منافقین کی بھی بات کی تھی جو چھوڑ کے گئے تھے. 300 منافق تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ. جنگ احد کے موقع میں 1000 لوگ تھے. جی. 1000 میں سے 300 منافق تھے. جی. وہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر یہاں سے واپس مدینہ چلے گئے. جی. اور جنگ میں شامل نہ ہو سکے. صحیح. اور یہاں کتنا قیام کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پوری رات گزاری تھی. عصر مغرب عشاء کی نماز بھی یہاں بھی پڑھی تھی. جی. اور رات یہاں پہ گزار کے پھر آگے جنگ احد پہ گئے تھے. اس کو مسجد اجابہ بولتے ہیں. اچھا. یہاں پہ نبی علیہ السلام نے 3 دعا مانگی تھی. جی. میرے امت کو قحط کی وجہ سے ہلاک نہ کرنا، میرے امت کے اوپر ایسا ظالم مسلط نہ کرے کہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے، جی. اور میرے امت میں مسلمانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو. صحیح. تو 2 دعائیں قبول ہو گئی اور تیسرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھا. صحیح. اس کو مسجد اجابہ بولتے ہیں. صحیح صحیح. سامنے جو مسجد ہے وہ امام بخاری کا ہے. اچھا. ہاں، یہاں پہ امام بخاری صاحب قیام فرمایا کرتے تھے. اچھا. ہاں، وہ مسجد امام بخاری کا ہے. اور رائٹ پہ ہمیں ایک منار نظر آئے گا. جی. یہ جگہ تو حرم کا کام ہو رہا ہے. جی. لیکن وہ منار وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری ملی تھی کہ جو نبی علیہ السلام کے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ جل شانہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوگی اور 10 خطا معاف ہوں گے اور 10 درجات بلند ہوں گے. تو پھر یہاں پہ نبی علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا تھا. یہ حرم کا کام ہو رہا ہے، صرف منار نظر آتا ہے. جی جی جی، وہ سامنے جو مینار دکھائی دے رہا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام کو خوشخبری ملی تھی. جی. اور پھر آپ یہ ناظرین یہ سامنے سجدہ شکر ادا کیا تھا. صحیح صحیح. جی حفیظ صاحب، اب کہاں جا رہے ہیں ہم؟ جی ابھی ہم شہداء احد کی طرف جا رہے ہیں. صحیح صحیح. احد کی طرف ہمارا سفر ہے. صحیح. چلا احد کی طرف ہم جا رہے ہیں. تقریباً کتنی دیر لگ جائے گی اندازہ؟ بس تقریباً 5 منٹ سے پہلے انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. سامنے جو پہاڑ نظر آتا ہے جی، یہ پورا احد کا پہاڑ ہے. اچھا. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے
کہ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور یہ پہاڑ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور یہ جنتی پہاڑ ہے، جنت میں جائے گا۔ اس سامنے جتنے بھی آپ کو نظر آتا ہے، رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ، فرنٹ پہ جتنے بھی یہ پہاڑ ہے، یہ پورا احد کا پہاڑ ہے۔ اللہ کا حبیب ان کے ساتھ محبت کرتا تھا اور یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو شخص ایک کھجور کا ٹکڑا بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کو دے دے، اللہ جل شانہ اس کو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب دے دیتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اس کو 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو جنازے میں کام کرتا ہے اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور 1 قرات کا ثواب احد کے پہاڑ کے برابر ہے۔ تو انسان اندازہ لگائے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ کتنا محبت کرتا ہے۔ اور یہ اس کا فرنٹ جو ہے نا تقریباً یہ 9 کلومیٹر بنتا ہے۔ اچھا، بعض 7 کلومیٹر بتاتے ہیں، بعض 9، لیکن میں نے اپنے جو گاڑی کے اندازے کے مطابق یہ تقریباً 9 کلومیٹر صرف اس کا فرنٹ بنتا ہے۔ یہ سامنے جو پہاڑی کے اوپر درمیان میں چھوٹی سی پہاڑی ہے جہاں پہ لوگ کھڑے ہیں، اس کو جبل رومات بولتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پہ 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، اچھا، اور ان کو یہ تاکید فرمائی تھی کہ یہ جگہ کسی حال میں چھوڑنا نہیں۔ جب مسلمانوں کو فتح و کامیابی ہو گئی تو وہ صحابہ کرام یہ سمجھنے لگے کہ نبی علیہ السلام کا مقصد جنگ تک تھا، ابھی تو جنگ ختم ہو گئی، ہمارا اوپر بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اختلاف ہو گئی، بعض صحابہ کرام نیچے آ گئے اور کچھ صحابہ کرام 10 صحابہ کرام جو تھے وہ اوپر بیٹھے رہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ موقع خالی دیکھ لیا تو اس نے پانی والے نہر کی طرف سے حملہ کیا، جس میں 70 صحابہ کرام پھر شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی مقام پہ شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی مقام پہ شہید ہو گئے۔ تو ابھی جو ہے نا ہم احد کے مقام پہ میدان پہ پہنچ گئے، باقی ہم جو ہے نا آگے نیچے اتر کے پورے زیارات کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو ہے نا ہم شہدائے احد پہ آئے ہوئے، اور اس وقت جو ہے نا ہم جبل رومات پہ کھڑے ہیں، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ یہ جگہ کسی حال میں چھوڑنا نہیں۔ جب مسلمانوں کو فتح و کامیابی ہو گئی تو وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ابھی جنگ ختم ہو گئی، ہم بھی جو ہے نا مال غنیمت میں شامل ہو جائیں اور اس خوشی میں ہم بھی شریک ہو جائیں۔ تو جو امیر تھے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے قطعاً منع فرمایا ہے، لیکن آپس میں اس بات پہ اختلاف ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کا مقصد جنگ تک تھا، ابھی جنگ ختم ہو گئی، ہمارا اوپر بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جب وہ لوگ نیچے آنے لگے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ موقع خالی دیکھ لیا تو انہوں نے پیچھے کی طرف سے حملہ کیا۔ یہ سامنے پانی کا نہر آپ کو نظر آئے گا، یہ جو پانی والا نہر ہے، اس نہر کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور اس نے پیچھے کی طرف سے حملہ کیا، جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دندان مبارک بھی شہید ہو گئی، نبی علیہ السلام کا چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے، اور عبداللہ بن جحش، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن جموع، یعنی بڑے بڑے صحابہ کرام جو مشہور صحابہ کرام تھے وہ اسی مقام پہ شہید ہو گئے تھے۔ تو سامنے قبرستان میں آپ کو نظر آئے گا، اس میں 70 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہے، جس میں نبی علیہ السلام کا چچا ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کافروں نے بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اس کا دل نکالا تھا، اس کا کلیجہ نکالا تھا، ان کے اعضاء کو کاٹے تھے، ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بہت تکلیف اور دکھ ہو گئی تھی۔ اور دوسرا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جو اسلام لانے سے پہلے بہت مالدار تھے، 200 درہم کا جوڑا روز پہنا کرتے تھے، اور ایسے خوشبو لگاتے تھے کہ جب راستے پہ گزر جاتے تو سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ مصعب بن عمیر جا رہا ہے، لیکن جب اسلام قبول کیا پھر کپڑوں میں پیوند لگی ہوئے تھے، اور بہادر اتنے تھے کہ احد کے موقع پہ جنگی جھنڈا اسی کے ہاتھ میں تھا، کافروں نے ان کا ایک ہاتھ کاٹا، اس نے دوسرے میں لیا، دوسرا کاٹا، سینے سے لگا دیا، جب پیچھے کی طرف تیر لگ گئی گرنے والا تھا،
ایک اور صحابی نے جھنڈے کو اٹھایا لیکن اپنی زندگی میں جھنڈے کو زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ اور تیسرا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دعا مانگی تھی کہ یا اللہ کل جب جنگ ہو تو ہمارے مقابلے میں کسی بہادر کو مقرر کرنا جو ہمارے ساتھ مقابلہ کرے، میں ان کے ساتھ کر دوں، پھر ہمیں شہید کر دے، ہمارے اعضاء کو کاٹے۔ کل قیامت کے دن جب آپ کی حضور میں پیشی ہو، آپ پوچھیں کہ عبداللہ کس لیے، میں بتا دوں کہ آپ کے دین کے لیے، تو اللہ جل شانہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو وہ اسی طریقے سے شہادت ہو گئی۔ تو یہاں 70 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ یہ پورا جتنا بھی نظر آتا ہے یہ جنگ کا میدان تھا۔ اس طرف سے سارے مسلمان تھے اور سامنے جو کھجور کے درخت نظر آتے ہیں اس طرف سے جو کافر تھے، اور بیک سائڈ پہ جتنا بھی پہاڑ ہے یہ پورا احد کا پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے کہ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور جہاں پہ یہ مسجد بنا ہوا ہے، مسجد والی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا، اور اسی جنگ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نگرانی یہاں سے فرمایا کرتے تھے۔ تو جنگ والی جو مسجد والی جگہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا اور یہ پورا جنگ کا میدان تھا۔ تو یہاں پہ پھر مسلمانوں کو تکلیف ہو گئی اور زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوا، لیکن آخر میں پھر بھی کامیابی مسلمانوں کو مل گئی تھی۔ تو یہ پورا شہدائے احد کا جو ہے نا مقام ہے۔ ان کی تاریخ تو بہت لمبی ہے، مختلف قسم کے واقعات ہیں، لیکن مختصر تاریخ جو ہم نے بیان کی۔ یہ وہ جگہ ہے، پانی کا نہر ہے، جہاں پہ جو ہے نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا تھا۔ جب انہوں نے یہ جگہ خالی دی گئی، سامنے والی پہاڑی جگہ پہ نبی علیہ السلام نے جو صحابہ کرام کو تیر انداز کو مقرر کیا تھا، جب وہ لوگ نیچے آ گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے سے اسی جگہ پہ نظر تھا، اس پہاڑی کے اوپر پہلے سے ان کا نظر تھا۔ اگر یہ ہمیں مل گیا تو مسلمانوں پہ حملہ کرنا، ان پہ قبضہ کرنا یہ ہمارے لیے آسان ہوگی۔ تو جب صحابہ کرام نیچے آنے لگے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نہر کی طرف سے آ گئے، اور اس پہلے جو پہاڑی کے اوپر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو شہید کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا میدان میں گھس گئے، جس میں کافی نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام پھر اس مقام پہ شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ وہی نہر ہے، وہی جگہ ہے۔ جی ناظرین، میری کوشش ہے میں خود کم سے کم سامنے آؤں، جتنی زیادہ انفارمیشن اور زیارت آپ کو کروا سکوں ان تاریخی مقامات کی تو وہ میری نظر میں سب سے بہتر ہے۔ تو چلیں اب چلتے ہیں، حفیظ صاحب سے پوچھتے ہیں اب ہم نے کہاں جانا ہے۔ جی حفیظ صاحب، اب کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ابھی ہم اس مقام پہ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لیا تھا۔ اچھا، جب زخمی ہو گئے تھے، کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جی، تو وہ مکان ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ وہاں موجود ہیں۔ چلیں جی۔ اچھا، یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ میدان جنگ ہی تھا جی، احد پورا کا؟ میدان جنگ کا تھا، یہ گھر وغیرہ تو بعد میں بن گئے۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ پورا علاقہ جو ہے نا یہ میدان جنگ تھا۔ میدان جنگ تھا۔ یہ وہ مقام ہے جب کفاروں نے یہ خبر پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، تو پھر لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی زخمی ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پہ، اسی جگہ پہ جہاں پہ سیمنٹ لگا ہوا ہے، اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے، اور اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لیا تھا۔ اسی جگہ پہ پھر 100 کفار نبی علیہ السلام کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نبی علیہ السلام کو کس طریقے سے شہید کر دیں۔ ایک صحابی تھے، اس کے بدن کے اوپر 70 تیر لگے ہوئے تھے، دوسرے صحابی کے اوپر 100 تیر لگے ہوئے تھے، لیکن اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے پیش کیے تھے۔ اور یہ وہی جگہ تھی جہاں پہ جب کفار نبی علیہ السلام کے پیچھے پہنچنے لگے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ ارمی یا سعد فدا کا یا امی یا ابی۔ یہ وہی واحد ایک صحابی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، آپ تیر پھینکتے رہے۔ تو انہوں نے بہت بہادری کے ساتھ جو ہے نا ان کا مقابلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا تھا جنگ احد کے موقع پہ، اور نبی
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाई थी। और इस मुकाम पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह लिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हो गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक काफ़ी ज़ख्मी हुआ था, काफ़ी चोट जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पे आया हुआ था और काफ़ी खून जो है ना बह चुका था। तो ये वही मुकाम है, हम बिल्कुल पहाड़ के दामन में पहुँचे हुए और इस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह लिया था। इसको शग्गुल महरज भी बोलते हैं। जी नाज़रीन, मैं इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और तकरीबन पहुँच चुका हूँ इस मकाम के करीब। और ये सामने देखें एक बिल्ली बैठी हुई है और इस तरफ ये है जी वो मकाम जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया जंग के दौरान। कोशिश करता हूँ ऊपर चल जाने की मज़ीद। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये वो जगह जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक भी इसी पहाड़ के ऊपर थे और मैं अभी चलते चलते बिल्कुल चोटी पे पहुँच चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच चुका हूँ मैं। ये जगह बंद कर दी गई है और इधर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक इन पत्थरों पे भी थे। यहाँ से वो अंदर गए थे और काफ़ी ऊंची जगह है ये। कभी सोचा भी नहीं था कि इन मकामात की ज़ियारत कर सकूँगा। ये देखें आप, ये नीचे आबादी और ये है उहद का पहाड़। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिही बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिही बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। चलें नाज़रीन, चलते हैं। यहाँ से अब मैं नीचे जाऊँगा। चलें जी, आखिरी बार दीदार करते हैं। सुभान अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र। चलें जी, अब चलते हैं नीचे। ये है मस्जिद फसह जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी थे लेकिन नमाज को छोड़ा नहीं। नमाज की इतनी अहमियत है कि जंग की हालात हो, सफ़र की हालात हो, बीमारी की हालात हो, हर हाल में नमाज को छोड़ना नहीं, इसकी छोड़ने की इजाज़त नहीं है। तो इसको मस्जिद फसह बोलते हैं। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के हालात में भी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी। वो पुराना जो तस्वीर मैंने आपको दिखाया था बोर्ड पे, वो पुराने हाल पे था। अभी हुकूमत इसको इस अंदाज पे बना रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि इस पे काम शुरू है, उस पे काम कर रहा है। इसीलिए गेट भी बंद है ना। हाँ जी, मस्जिद फसह। जी हफीज़ साहब, अब कहाँ का इरादा है जी? अभी से आगे एक और मस्जिद है जिसको मस्जिद इस्तिराहा बोलते हैं। अच्छा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग उहद से वापसी पे आ रहे थे जी, तो वापसी पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे क़ियाम किया था जी, आराम हासिल किया था, थोड़े बैठे थे सुकून। रास्ते की सफ़र की वजह से और थकावट की वजह से और जंगी हालात की वजह से जब आ रहे थे तो वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियाम किया था जी, और बैठे होते। इसको मस्जिद इस्तिराहा भी बोलते हैं, मस्जिद बनी हारिसा भी बोलते हैं और मस्जिद इस्तिराहा भी बोलते हैं। तो ये मस्जिद बिल्कुल सामने जो सफ़ेद नज़र आता है जी, यही मस्जिद है, इसको मस्जिद इस्तिराहा और मस्जिद बनी हारिसा बोलते हैं। सही। जी अरशद भाई, ये जहाँ पे अभी हमने नमाज अदा किया, जी जी, ये है मस्जिद इस्तिराहा। जी जी, मस्जिद इस्तिराहा भी बोलते हैं और मस्जिद बनी हारिसा भी बोलते हैं। जी जी, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहाँ से जंग उहद से वापसी पे आ रहे थे जी, तो वापसी पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे क़ियाम फरमाई थी। अच्छा। तो हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह ये शहादत हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह। हासिल हुई।
تو یہ پورا مسجد استراحہ ہے اس کو. الحمدللہ جی بہت سکون آیا جی ادھر نوافل ادا کیے. اسی طرح جو پہلے مسجد تھی وہاں بھی ہاں جی الحمدللہ آپ کی نوازش مہربانی کہ آپ جو ہے مجھے اتنی تو اللہ کے مہمان ہیں, یہ تو ہمارا حق بنتا ہے جزاک اللہ مہمان نوازی کرنے. تھینک یو ویری مچ. چلیں جی آپ آگے. چلیں.